اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک گزرنے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو رمضان المبارک کے اندر عبادت کا ذوق ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، جو ہی ماہ رمضان گزرتا ہے تو پھر اس پابندی میں کافی فرق آ جاتا ہے، یعنی خواہشات کی پیروی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور نماز چھوڑنے کی وعید، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس کے اندر دوام پایا جاتا ہو، جس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھتا ہے روزانہ اٹھ کے، اور ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے لیکن ایک رات کر کے پھر کرتا ہی کوئی نہیں، اور ایک وہ بندہ جو صرف 2 نفل تہجد کے پڑھ کے سو جاتا ہے یا فجر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ فضیلت والا ہے جو صرف 2 نفل پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس کے اندر دوام پایا جائے، ہمیشگی پائی جائے، شروع کیا ہے تو وہ ترک نہ کیا جائے، اسے چھوڑا نہ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت ہم نے کی ہے، لیکن اس کے بعد اب شیطان کھلا ہوا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن بھی ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کے اندر چمک عطا فرمائی ہے، جو عبادت کا ذوق عطا فرمایا ہے، جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوئی ہیں، اب شیطان کی پوری کوشش ہے اب ان کو میں مساجد آنے سے روکوں، ان کو عبادات سے میں روکوں، ان کو اچھے اعمال سے میں روکوں، تو انسان رک بھی جاتا ہے اور اس طرح کا وہ ذوق اس کے اندر نہیں رہتا
جس طرح کے رمضان المبارک کے اندر رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، 16واں پارہ ہے۔ اس کے بعد ایسے بندے آئیں گے جو نمازوں کو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑیں گے کیوں؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی پیروی کریں گے۔ خواہشات ہماری کیا ہیں؟ یہی خواہشات ہے نا کہ چلو گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، چھوڑو نماز پھر دیکھا جائے، یہ جی اب کھیلنے جانا ہے، اب میں نے فلاں سفر پہ نکلنا ہے، اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب گھر میں فلاں کام ہے، اب میں نے ڈیرے پہ جانا ہے۔ یہ ہماری خواہشات ہیں، لیکن انسان نے سوچا ہی نہیں کہ یہ تیری خواہشات ہیں، لیکن اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ پہلے میری بارگاہ میں سر جھکائے، باقی کام بعد میں کرے۔ اگر پہلے سر جھکا کے کام کرے گا، میں اس کے کاموں میں اتنی برکت ڈال دوں گا، اس کے کام میں محنت تھوڑی ہوگی، کام زیادہ ہوں گے، کام زیادہ ہو جائیں گے۔ اور دیکھا بھی گیا ہے۔ لیکن ایک انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ نمازوں کو چھوڑ کر میں اپنے دنیاوی کام زیادہ کر لوں گا۔ بھائی کب تک کرے گا؟ مالک مہلت دیتا رہے گا تو کرے گا نا۔ جس وقت مالک نے مہلت نہیں دینی تو پھر بھی تو کام ہونے ہیں۔ دنیا کا نظام رکنے والا، لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے، تجھ سے بہتر چلے گئے، تجھ سے بہتر طاقتور چلے گئے، تجھ سے بہتر جوانی والے چلے گئے، لیکن دنیا کا نظام نہیں رکا۔ یہ مت سوچ کہ میں ہوں تو کام چل رہا ہے، میں ہوں تو میرے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ نہیں نہیں، اس دنیا کے اندر ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے ایسے نوجوان اللہ رب العزت نے گھروں سے بلا لیے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ اگر چلا گیا تو گھر کا نظام نہیں چلے گا، لیکن گھر کا نظام پھر بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ مالک چلانے والا ہے۔ یہ محض دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ سارے وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور سمجھدار وہ بندہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر دنیا کا سوچے ضرور، لیکن نظر اس کی آخرت پہ ہو، نظر اس کی قبر پہ ہو، نظر اس کی مالک کے حضور کھڑا ہونے میں ہو کہ وہ وقت آنے والا ہے، میں نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، وہ وقت آنے والا ہے، میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے، پیش تو ہونا ہے اور یقیناً ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، آج دنیا کے اندر بڑی خواہشات ہیں، لیکن خواہشات کے پیچھے لگ کے نماز کو جو چھوڑنے والا ہے وہ بندہ سراسر نقصان میں ہے، سراسر خسارے میں ہے۔ اب دوسری آیت سنیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ 29واں پارہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فی جنات یتساءلون، اہل جنت پوچھیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اہل جنت کن سے سوال کریں گے؟ جہنمیوں سے۔ اور جہنم میں جانے والے کافروں سے سوال نہیں کریں گے، کافروں سے نہیں، کیونکہ کافر تو نماز کو مانتا ہی نہیں۔ یہ آگے جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اہل جنت مسلمانوں سے سوال کریں گے۔ وہ سوال کیا ہے؟ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے جہنم میں جانے والو تم کس وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے ہو؟ تمہاری جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ آگے سے جہنم میں جانے والے بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز، بولیے ہم نماز، یہ قرآن ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ چلا نماز
نہ پڑھنے کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا جائے گا، یہ تو قرآن کا اعلان ہے۔ آخر جو صاحب ایمان ہے مسلمانوں کو جہنم سے نکالا ضرور جائے گا، لیکن یہاں بات قابل توجہ ہے، آگ کی ایک چنگاری ہم اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتے ہیں ایک لمحہ کے لیے بھی؟ تو ذرا خیال تو کریں، اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈال دیا، تو کیا ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کسی صورت میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کروڑوں درجے سخت ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرے نمبر پر ہم بھوکے لوگوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، مسکین لوگوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ہم فضول باز کرتے تھے، اور چوتھے نمبر پر ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ دیکھا جائے گا قیامت آئے گی، یہ بندے کہتے ہیں وہ چھوڑو جی، یہ جہان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، دیکھ لیں گے مرنے کے بعد۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا آخرت کے دن پر پختہ ایمان ہے، پختہ یقین ہے۔ نمازیں وہ پڑھتے ہیں جن کا پختہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد عذاب ثواب ہے۔ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اس حوالے سے پختہ ایمان ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، اللہ اس کے رسول کا حکم دل میں رکھیں، دین سے رہنمائی حاصل کریں۔ جب دین سے رہنمائی حاصل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ بندہ صرف دنیا ہی کمائے، آخرت کو بھول جائے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سراسر انسان دھوکے میں ہے۔ ایک صورت انسان ذہن میں رکھ لے تو انسان کی کامیابی اسی صورت میں ہے، وہ صورت عصر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ بالکل گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو لہذا نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے سوال کے اندر ہی انسان فیل ہو گیا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے آگے اس کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ اگر پہلا سوال ہوا تو کامیاب ہو گیا، اگلے سوالوں کے اندر نرمی ہو جائے گی۔ اگر پہلا سوال ہی فیل ہو گیا بندہ جواب دینے میں تو پھر معاملہ سخت ہو جائے گا۔ نماز کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں نماز کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی سادی مثالیں دے کے امت کو سمجھایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے مروی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ، جس کے مکان کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، بندہ 5 دفعہ غسل کرے، اس کے جسم پہ میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور میل باقی نہیں رہے گی؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے جسم پہ گناہوں کی میل بھی باقی نہیں رہے گی، اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ اور پھر سادی مثال دے کر حضور نے امت کو سمجھایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جا رہا تھا،
سردی کا موسم ہے، پت جڑ کا موسم ہے، پتے جڑ رہے تھے. کریم آقا علیہ السلام نے دو ٹہنیوں کو پکڑا، ایسے ہلایا تو سارے پتے گر گئے. جب پتے سارے گرے تو حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو، جب میری امت کا کوئی فرد بھی نماز کے لیے کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں، جیسے پتے جڑے ہیں ایسے ہی اس کے جسم سے گناہ جڑ جائیں گے. کتنی برکت ہے نماز کی. جسم ہولا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا نماز پڑھنے سے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صبح کے وقت اٹھا اور مسجد کی طرف آیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر آیا. کون سا جھنڈا لے کر؟ ایمان کا جھنڈا لے کر آیا. اور جو صبح کے وقت بازار کی طرف گیا، نماز چھوڑ کے گیا، نماز کو ترک کر کے گیا، اس نے نماز کو نہیں پڑھا، اٹھا ہے، ناشتہ کیا اور گھر سے نکلا سیدھا بازار کی طرف، حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ ایمان نہیں گیا، شیطان کا جھنڈا اس کے ساتھ ہے، شیطان کا جھنڈا ہے. پھر کریم آقا علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کانوں میں آ کے پیشاب کرتا ہے. یہ کتنی سخت وعید ہے. کافر کی بات ہوتی تو اور ہے، شیطان تو کافروں کا بھی استاد ہے، جس نے دنیا میں کافر بنائے. حضور فرماتے ہیں جو میری امت کا فرد صبح کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کانوں میں آ کے پیشاب کرتا ہے. کبھی خیال کیا کریں اگر صبح کو بندہ نہ اٹھے تو یہ خیال کرے کہ آج تو شیطان میرے کان میں پیشاب کر گیا ہے. میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کا فرمان غلط، یہ حضور کا فرمان ہے. جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. بولیے شیطان اس کے کانوں میں. تو شیطان کے پیشاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر خود بھی اٹھنا ہے، اپنی ساری فیملی کو بھی اٹھانا ہے، بچوں کو بھی اٹھانا ہے. اور یہ حدیث پاک سنائیں اپنی فیملی کو کہ اگر صبح کی نماز نہ پڑھی تو شیطان کانوں میں آ کے پیشاب کرتا ہے. پھر یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے جو صبح کی نماز اٹھنے میں غفلت کرتا ہے وہ سمجھے کہ اسے شیطان آ کے دباتا ہے. نماز کے وقت اگر انسان کو سکون ملے سمجھے یہ سکون مجھے رحمان کی طرف سے نہیں مل رہا بلکہ شیطان کی طرف سے مل رہا ہے. شیطان دباتا ہے، مٹھیاں برتا ہے آ کے، کسی طریقے سے اس کی نماز رہ جائے. لیکن بات یہ ہے ہماری تو نماز رہ جائے تو ہمیں تو افسوس بھی کوئی نہیں نا جی، کوئی افسوس نہیں، ہماری نماز رہ جائے. حضرت سیدنا امیر معاویہ سب کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صبح کی نماز آپ کی ایک رہ گئی، سکون ملا، تھکاوٹ تھی رہ گئی، تو روایت میں آتا ہے آپ روتے رہے. کبھی ہم بھی نماز کے لیے روئے، نماز رہ جانے پر ہمیں تو آنسو نہیں نہ آتے، ہمیں افسوس ہی نہیں ہوتا. آپ روتے رہے، اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی کہ ہائے میری افسوس نماز چلی گئی. جب دوسرا دن آیا تو دروازے پہ دستک دی کسی نے، پوچھا کون؟ جواب آیا اٹھے ذرا نماز پڑھے. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا ہوں تو میں شیطان، لیکن آپ اٹھے نا نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے اور تو نماز کے لیے جگانے کے لیے آ گیا ہے. اس نے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرا کام نماز سے روکنا ہے. کل میں نے ہی آپ کی نماز
ضائع کرنے میں پوری کوشش کی ہے، آپ کو سکون دیا تاکہ آپ کی نماز رہ جائے، میں آپ کی نماز رہنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن نماز کے رہ جانے پر جتنا آپ نے افسوس کیا ہے، جتنے آپ نے آنسو بہائے ہیں، میں نے رحمت کے فرشتوں سے سنا ہے کہ رحمت کے فرشتے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ امیر معاویہ کی ایک نماز رہ گئی ہے، اس نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسو قبول فرما کے 70 باجماعت نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا ہے، 70 باجماعت نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے میں دستک دینے آیا ہوں کہ جناب اٹھو نا، ایک ہی جماعت لو اور ایک جماعت کا ثواب لو۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کہنا شروع کیا کرو، اے بیٹے، اے میری بیٹی، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تاکہ اس کے دل میں نماز کی اہمیت پیدا ہو کہ نماز کوئی شے ہے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ یہ حضور کا فرمان، ایمان کی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے کے اندر ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں سمجھتے تھے، ہاں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے کافر سمجھتے تھے، اسے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے نماز ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرتی ہے، ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرتی ہے، یہ نماز ہے۔ مسلمان نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا، نمازوں کو پڑھنے والا ہوتا ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے، اور یہ سارے بندے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، نام کے مسلمان، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ یار نام کے مسلمان۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا دور ہے، ایک مسلمان کی یاری تھی ایک کافر کے ساتھ، اس مسلمان نے ایک کافر کو دعوت دی کہ یار تم مسلمان نہیں ہو جاتا؟ اس نے کہا تو نے اسلام کی دعوت دی ہے؟ تو میری نظر میں اسلام 2 طرح کا ہے، ایک اسلام وہ جو بایزید بسطامی میں نظر آتا ہے، اور ایک اسلام وہ جو تیرے اندر نظر آتا ہے۔ بایزید بسطامی وہ تو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین کے نفل بھی پڑھتے ہیں، اشراق کے نفل بھی پڑھتے ہیں، چاشت کے نفل بھی پڑھتے ہیں، اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، اسلام کا نمونہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر تم کہو کہ بایزید جیسا میں مسلمان بنوں، وہ میرے لیے مشکل ہے، وہ میرے لیے مشکل ہے۔ اور اگر تم کہو کہ تمہارے جیسا میں مسلمان بنوں، تو تمہارے اور میرے میں تو فرق ہی کوئی نہیں۔ اگر نماز میں نہیں پڑھتا تو تم کون سی پڑھتے ہو؟ جھوٹ میں بولتا ہوں تو تم سچ کو کون سا بولتے ہو؟ جو عیب میرے اندر ہے وہی عیب تمہارے اندر ہے، تمہارے اور میرے میں فرق بھی کیا ہے؟ اس لیے اے مسلمانوں، نماز اپنے اوپر لاگو کریں۔ نماز کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اکابرین کے فتوے پڑھیں۔ یہ حدیث پاک میں نے عرض کی ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ اسی لیے تو حضرت الشیخ سید عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فرمان ہے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ 11ویں کھانی آسان ہے نا جی، 11ویں کھانی، 11ویں کا دودھ دینا بھی آسان ہے، 11ویں کا لنگر کھانا بھی آسان ہے، لیکن جس پیر کے نام کی ہم 11ویں کھاتے ہیں، جس پیر کے نام کا ہم ختم دلاتے ہیں، اسی پیر کا یہ فرمان ہے کہ جو بے نمازی ہے مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن
اللہ اکبر. کتنے نوجوان ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جناب صبح شروع کریں گے, کل شروع کریں گے, مگر ان پہ کل کا وقت نہیں آیا, کل کا وقت نصیب نہیں ہوا. اور حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کے آستانے پہ لوگ بڑی محبت سے جاتے ہیں, بڑی عقیدت سے جاتے ہیں, جن کے عرس پر دنیا سلام کرنے کے لیے جاتی ہے, پاک و ہند کے اندر جن کی بڑی عقیدت و محبت پائی جاتی ہے, حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنیں. آپ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. خنزیر کہتا ہے کہ میں پلیت ضرور ہوں, میں ناپاک ضرور ہوں, مگر میرے مالک جو بے نمازی ہے وہ تو اتنا بڑا مجرم ہے کہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اللہ اکبر. اپنے اکابرین کے فتوے پڑھا کریں. اس سے آگے چلیں تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض حسنہ نہ دیا کرو. بے نمازی کو قرض حسنہ, قرض حسنہ دینا ثواب ہے نا جی, پیسے دینا اللہ کی رضا کے لیے. کوئی سال کے لیے مانگے دے دو, مہینے کے لیے مانگے دے دو, اوپر 1 روپیہ بھی نفع نہیں لینا. اگر نفع لیں گے تو سود بنے گا, 1 روپیہ بھی نہیں لینا. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے پیسے دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرض حسنہ دے دیا, اگر کسی کو 1 لاکھ 1 مہینے کے لیے دیا ہے تو روزانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ دینے کا ثواب ہوگا. روزانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ دینے کا ثواب ہے. فرمایا 1 مہینے کے بعد اس نے پیسے واپس کرنے تھے. وہ بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ جناب وعدہ میرا آ گیا ہے, پیسے میں نے دینے تھے لیکن مجبور ہوں, اگر آپ پیسے واپس لینا چاہتے ہیں تو واپس کرنے کے لیے میں اپنی گاڑی بیچ دیتا ہوں, میں واپس کروں گا ضرور, لیکن اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں, 15 دن کا ٹائم دے دیں, 1 مہینے کا اور ٹائم دے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اب کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 1 مہینہ کا وعدہ لیا تھا لیکن وہ پیسے نہ دے سکا, اس نے 1 مہینہ اور ٹائم مانگا, اس نے 1 مہینہ ٹائم اور دے دیا. حضور فرماتے ہیں پہلے مہینے بلا ناغا 1 لاکھ روپیہ صدقہ دینے کا روزانہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا, اور جو ٹائم دیا, جو مہلت دی, اب 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ, اب کتنے, اب اجر بڑھ گیا ہے, اجر ڈبل ہو گیا ہے. اس لیے اگر کوئی قرضہ لینے والا مجبور ہو جائے اس کو ٹائم دیا کرے, اس کو جتنے دن مہلت دیں گے اتنے دن ڈبل اجر تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوگا. لیکن قرضہ لینے والے یاد رکھیں, حضور فرماتے ہیں شہید کے تمام گناہ بخشے جائیں گے, لیکن اگر کسی نے قرضہ دینا ہوگا تو شہادت بھی اس کے گناہ معاف, شہید ہونے پر بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے حضور کے زمانے کے اندر ایک جنازہ آیا, اس جنازے مرنے والے پر قرضہ تھا, تو حضور نے فرمایا اس مرنے والے نے کسی کے پیسے دینے ہیں؟ عرض کی حضور دینے ہیں. فرمایا جب تک اس کا قرضہ کوئی ادا نہیں کرے گا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یہ معاملہ اتنا سخت ہے جس کو ہم نے نرم سمجھا ہوا ہے. آج تو یہ کہا جاتا ہے جناب چلو خیر ہے, فلاں کے پیسے مار لو خیر ہے, فلاں کے مار لو خیر ہے, اور دیکھی جائے گی. بڑی جرت کے ساتھ بندے یہ کہہ دیتے ہیں دیکھی جائے گی. لیکن یاد رکھنا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادت
سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن اس بندے نے جو کسی کے پیسے دینے ہیں، شہید ہونے پر اس کے پیسے معاف نہیں ہو. لہذا لین دین کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، کلیئر. تو میں عرض کر رہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض حسنہ نہ دیا جائے، بے نمازی کو قرض حسنہ نہ دیا جائے. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ یہ نماز قرض ہے نا ہمارے اوپر. آپ فرماتے ہیں جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے محترم حاضرین، ابھی وقت ہے، جاگیے، نمازوں کو ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ پختہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے نماز کو کسی صورت میں چھوڑنا، نماز نہ رہے، دنیا کے کام سارے رہ جائیں. دکانوں پہ بورڈ لگائیں وقفہ برائے نماز، ہر دکان پہ بورڈ ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بورڈ بنائیں اور دکان بے شک کھلی چھوڑ کے آئیں. میرا ایمان ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی طرف آ جائے گا، دکان کو کھلا چھوڑ کے آئے، اللہ اس کی دکان کی حفاظت کرنے والا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے دکان کی حفاظت کرے گا. لہذا ہر بندے کو پتا ہو یہ دکان نماز کے وقت بند ہوگی، دکان جب اذان ہوگی اس کے بعد اس دکان سے ہمیں سودا نہیں ملے گا. یہ خیال بھی ذہن سے نکال دیں کہ گاہک چلا گیا تو بنے گا کیا. ذہن یہ بنائیں گاہک جاتا ہے تو جائے مگر نماز. جب یہ ذہن بنائیں گے نا گاہک جاتا ہے تو جائے مگر ہماری نماز نہ جائے، میں ایمان سے کہتا ہوں اللہ ایک گاہک کی بجائے 2 گاہک عطا فرمائے گا. آپ آزما کے تو دیکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، آپ نمازوں کے وقت اپنا کاروبار روک کے تو دیکھیں، آپ اپنی فیکٹریوں کے اندر، آپ اپنے کاروبار کے اندر اعلان کریں بھائی میری فیکٹری کے اندر، میرے کاروبار کے اندر جتنے افراد کام کر رہے ہیں ان کے لیے نماز کا وقفہ ہے، اتنا ٹائم نماز کے لیے دیا جائے گا، آپ کے پیسے نہیں کاٹے جائیں گے، آپ کے پیسے نہیں کاٹے جائیں گے. دیکھنا پھر مالک کو خسارہ ہوتا ہے یا نفع ہوتا ہے؟ یقیناً نفع ہوگا. اور کاروبار کرنے والوں کو مزہ آتا ہے یا بے چینی بڑھتی ہے؟ یقیناً سکون ملے گا. لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر جب سے نماز کو نکالا ہے اس کے ساتھ سکون کو بھی ہم نے نکال دیا ہے، سکون ختم ہو گیا. ہر بندہ کہتا ہے کہ یار پیسہ تو ہے مگر سکون، اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز چھوڑ دی ہے، نماز کو ترک کر دیا ہے، نماز کی اہمیت سے ہم غافل ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وقت پہ نماز ادا کرنا ہے، وقت پہ نماز ادا کرنا ہے، وقت پہ نماز ادا کرنا ہے. یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. ایمان سے بتائیں جو محبوب اللہ کو چیز ہے، اگر آپ کی بھی چیز وہی محبوب بن جائے آپ کے رزق میں برکت آئے گی یا خسارہ ہوگا؟ یقیناً برکت آئے گی نا. اس لیے یقین پختہ ہونا ضروری ہے. اور دنیا عارضی جہان ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے.
لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جانے تو۔ اس پر ایک آیت نہیں، کافی قرآن کے اندر آیات ہیں۔ ایک آیت سنے ایمان تازہ ہوگا اور ایمان پختہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، 21واں پارہ ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو نفع نہیں دے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کو نفع، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک آیت کے اندر فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام، یار دوست کے کام نہ آئے، باپ بیٹے کے کام نہ آئے، بیٹا باپ کے کام نہ آئے، تو پھر کون سی چیز کام آئے گی؟ اچھے اعمال، نماز کام آئے گی، اچھے اعمال کام آئیں گے، آپ کا حسن اخلاق کام آئے گا، آپ کی نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے دنیا میں وہ کام کر کے جائے نا جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اور پھر سنیں اس کے بعد ایک حدیث پاک جو ایمان افروز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں 5 گھاٹیوں سے ضرور گزرنا ہوگا، میرا کوئی امتی بھی ایسا نہیں جو 5 گھاٹیوں سے نہیں گزرے گا، ہر امتی کو 5 گھاٹیوں سے گزارا جائے گا۔ نمبر 1 موت اور اس کا غصہ۔ یہ اس بندے سے پوچھیں جس پر ملک الموت آتا ہے روح نکالنے کے لیے، اس بندے سے پوچھیں، ہمارے پاس ابھی ملک الموت نہیں آیا۔ موت اور اس کا غصہ، اس گھاٹی سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا۔ نمبر 2 قبر اور اس کی وحشت۔ آپ دنیا میں یا کمرے میں بیٹھے ہیں، دل گھبرائے تو اے سی لگاتے ہیں، دل گھبرائے تو پنکھا لگاتے ہیں، دل گھبرائے تو آپ کھڑکیاں کھول لیتے ہیں، دروازے کھول لیتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں قبر کا کوئی دروازہ ہے؟ کوئی کھڑکی ہے؟ کوئی اے سی ہے؟ کوئی پنکھا ہے؟ بند قبر ہے۔ حضور نے فرمایا ہر بندے کو قبر اور اس کی وحشت سے گزرنا ہوگا۔ نمبر 3 حضور نے فرمایا نکیرین کے سوال اور ان کی ہیبت اور ان کا جلال۔ آپ جانتے ہیں فرشتے جب فرشتے قبر میں آئیں گے تو فرشتوں کا تو اپنا ایک جلال ہے، فرشتوں کا اپنا ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کا روب، دبدبہ، ہیبت، ان کے سوال، اس سے میری امت کو گزرنا ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے چوتھے نمبر پر میزان عدل اور اس کا خفت ہونا، اس کا ہلکا ہونا۔ میزان عدل جہاں نیکیوں کا وزن ہونا ہے، نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہونا ہے، ہر بندے کے اعمال کا وزن ہوگا، ترازو لگا ہوا ہے، نیکیوں کا وزن ہونے والا ہے، برائیوں کا وزن ہونے والا ہے، ہر امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا 5ویں گھاٹی پل صراط اور اس کی دقت۔ پل صراط سے گزرنا ہے، ہر میرے امتی نے گزرنا ہے، اور اس کی دقت بڑی ہے، پریشان کن مرحلہ ہے، اتنا آسان مرحلہ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، رو پڑے، اتنے روئے، آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے جبریل جائیں میرے محبوب سے جا کے کہہ دیں سوائے موت کے باقی سب کا علاج ہے، سوائے موت کے باقی سب کا علاج ہے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے جبریل میرے محبوب سے جا کے کہہ دیں، اپنی امت سے اعلان کر دیں جو فجر کی نماز پڑھے گا، کیا میں نے بولا ہے؟ بولیے ذرا، جو
جو فجر کی نماز پڑھے گا موت آئے گی ضرور مگر موت کا غصہ نہیں ہوگا. موت کا غصہ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے کو نہیں روح پرواز کر جاتی گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا اتنے آرام سے روح نکلتی ہے. اور بعض لوگ تڑپتے رہتے ہیں گھر والے بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما روح نکل جائے پھر بھی روح نہیں نکلتی. تو حضور نے علاج بتا دیا نا. حضور نے فرمایا فجر کی نماز ایسی نماز ہے جو ہمیشگی کرے گا موت آئے گی ضرور مگر موت کا غصہ ایسے روح نکلے گی جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکلتا ہے مکھن سے بال نکلتا ہے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے. کون سی نماز؟ اللہ کرے اونچا بولیں کون سی نماز؟ ظہر کی نماز. میرے کریم نبی فرماتے ہیں قبر میں جانا تو ہے ہی کوئی بندہ ایسا نہیں جو قبر میں نہیں جائے گا. اگر کوئی بندے کی بوٹیاں بھی ہو جائیں ٹکڑے بھی ہو جائیں اس کو قبر میں نہ بھی رکھا جائے پھر بھی جہاں اس کے پرزے پڑے ہیں بوٹیاں پڑی ہیں وہ اس کی قبر ہی ہے اس کی قبر ہی ہے وہ عالم برزخ میں ہے. حضور فرماتے ہیں جو ظہر کی نماز پڑھے گا قبر میں جائے گا ضرور مگر قبر کی وحشت ختم ہو جائے گی. قبر کی وحشت کیا ہم نے نہیں جانا؟ بولیے اگر ہم نے جانا ہے تو پھر حضور نے جو علاج بتایا وہ علاج کر کے جائے نا. وہ علاج کر لیں ابھی وقت ہے مرنے کے بعد وقت نہیں ملے گا. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کی نماز پڑھے گا نکیرین قبر میں آئیں گے ضرور مگر بندہ ان کے ساتھ منوس ہو جائے گا اسے ان کے آنے کی ہیبت نہیں ہوگی. سکون ملے گا کہ ملائکہ آگے ہیں یہ تو میرے لیے سارا بن کے آئے ہیں. اس لیے عصر کی نماز پڑھنے سے فرشتوں کی ہیبت ختم ہو جائے گی. پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مغرب کی نماز کی پابندی کرے گا میزان عدل پر اعمال تولے جائیں گے مگر نیکیوں والا پلڑا ہلکا نہیں ہوگا. نیکیوں والا پلڑا ہلکا نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں والا پلڑا ہلکا نہ ہو تو پھر چھوڑ دینا دنیا کی خواہشات کو. جب اذان مغرب کی ہو جائے تو دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف آ جائیں. پھر حضور نے فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھے گا عشاء کی نماز پڑھے گا عشاء کی نماز پڑھے گا پابندی کے ساتھ پل صراط سے گزرے گا مگر پل صراط کی دقت نہیں ہوگی دقت ختم ہو جائے گی. حضور نے تو علاج بتا دیا ہے نا. اگر ہم علاج نہیں کریں گے تو پھر ہم نقصان میں ہیں ہم خسارے میں ہیں. اس لیے محترم حاضرین ابھی وقت ہے جاگیں. نماز فرض ہے نماز کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے. حضور نے اپنے زمانے کے اندر فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے جو مسجد کی طرف نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. حالانکہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں حضور غصے میں نہیں ہوئے. حضور پر پتھر برسائے گئے حضور کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوج رکھی گئی ہے حضور کے گلے میں چادر ڈالی گئی ہے اس کو بل دیے گئے ہیں. حضور نے ایسے جملے نہیں بولے مگر حضور نے یہ جملے اپنی زندگی میں بولے کہ میرا جی چاہتا ہے میں کسی سے کہوں اذان پڑھے اور کوئی جماعت کرائے اور میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو گھر میں ہیں نماز کے لیے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں. پھر حضور نے فرمایا ایسا کرنے سے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. کیوں؟ گھر میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں. عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے گھر میں رہیں اور بچوں کے لیے بھی آنا ضروری نہیں گھر میں رہیں. میں اس کی یہ وجہ ہے میں گھروں کو آگ نہیں لگاتا. اے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھ کے زندگی گزاریں.
हजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की, नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमन की मिराज है। क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज का है। हर चीज की अलामत है, ईमान की अलामत नमाज है। इसलिए जागें, रमजान मुबारक गुजर गया है, ये ज़हन में मत रखें आइंदा रमजान आएगा तो नेकियां कर लेंगे। कोई बंदा मुझे लिख के दे सकता है कि आइंदा रमजान मुझे नसीब होगा? कोई बंदा ये नहीं कह सकता। पता ही कोई नहीं, खबर ही कोई नहीं कि ना जाने आज किसकी मौत होनी है। इसलिए ये मुसाफिर खाना है। दुनिया में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आने वाले भी लाखों में हैं और जाने वाले भी लाखों में है। किसी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अपने वादे पे लोगों को अपने पास बुला रहा है। इलाज हजूर ने बताया है। कब्र को रोशन करना चाहते हो, अपनी आक़िबत संवारना चाहते हो, जो मेरे फरमान हैं उनको ज़हन में रखो, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हें इस ज़िंदगी के अंदर भी सुकून मिलेगा और मरने के बाद कब्र के अंदर भी सुकून मिलेगा। मैंने चाहा, रमज़ान शरीफ गुज़रा है और सबसे बड़ी गफलत नमाज की होती है, तो मैं रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद जो जुमा होता है नमाज के मौजू पर पढ़ाता हूँ, ताकि नमाज की जो बेकदरी की जाती है, नमाज को छोड़ दिया जाता है, ताकि हमारी गफलत दूर हो जाए और हम जिस तरह रमज़ान मुबारक के अंदर हम नमाज़ें पढ़ते रहे हैं उसी तरह हम नमाज़ें पूरा साल भी पढ़े। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है हमें हमेशा पाबंदी के साथ नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।